میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن. ان کا اصل موضوع کیا ہے؟ لوگوں کو اتنا پریشان کریں کہ جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کی جیبوں پہ, اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. کہتا ہے کہ میں ایک کمیشن بناؤں گا جو یہ دیکھے گا کہ پچھلے 10 سال میں جو قرضے لیے وہ کیوں لیے گئے. بھائی 10 سال سے پیچھے بھی ذرا ہاتھ ڈالو. 10 سال سے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اس وقت تمہارے آقا مشرف کی حکومت تھی. وہاں جاتے ہوئے تمہارے پر جلتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں جو قرض لیا گیا, اگر آپ نے اس کا حساب ہی پوچھنا ہے تو ہمارے تو وزیر خزانہ آپ کے بھی مشیر خزانہ ہیں, انہی سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کتنا پیسہ لیا, کہاں کہاں خرچ کیا. یہ ہائی پاورڈ کمیشن کے اندر FIA ہوگی, IB ہوگی, ISI ہوگی, FBI ہوگی, SECP ہوگی. وہ جو 90 دن کے وعدے تھے نا, وہ 90 دن تو بیچارے کہیں رہ گئے, 10 ماہ ہو گئے, اور سوائے شکایتیں کرنے کے, سوائے رونے کے کوئی کام نہیں ہے. تو پنجابی کا ہے کہ کوئی نواں لارا لا کے سانو رول جا, جھوٹیا بھی ایک جھوٹ اور بول جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے کل ایک بجٹ پیش ہوا حکومت کی جانب سے, اس کے بعد رات کو ایک خطاب کیا. اس خطاب کے بارے میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. جہاں یہ کہا جا رہا ہے اس کی آواز دبائی جا رہی تھی, پروفیشنلی اس کو ایڈٹ نہیں کیا گیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اس اپوزیشن پہ, جو اپوزیشن اس وقت حکومت کے خلاف ایک چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, جس اپوزیشن نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ ایک احتجاجی تحریک چلائے گی اس حکومت کے خلاف, اس اپوزیشن کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. یہ وہ حکمت عملی ہے جو عمران خان کا خاصہ ہے. عمران خان جب بھی کبھی پرابلم میں آتے ہیں تو وہ اٹیک کر دیتے ہیں, تو یہ انہوں نے اپوزیشن پہ اٹیک کر دیا. لیکن کیا یہ صرف وقت ٹپانے کے لیے ایک اٹیک ہے, یا سیریسلی عمران خان صاحب 10 سال کی جو قرضے لیے پاکستان نے 24,000 ارب روپے کے, ان قرضوں کی واقعی تحقیقات کریں گے کہ بنے گا کیا. یہ پیسے یعنی کس نے لیے, کس کس دور میں لیے, کس کس طریقے سے لیے, کہاں کہاں پہ خرچ کیے, اور پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہوا. یا اگر یہ پیسے لوٹے گئے تو کون کون لوٹ کر لے گیا, کس طریقے سے لوٹ کر لے گیا, اور کہاں پہ چھپائے گئے ہیں, اور پھر پاکستان اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے. ایک کمیشن عمران خان صاحب نے بنانے کا اعلان کیا ہے. ان کے پاس اختیار ہے, ان کی حکومت ہے, وہ کمیشن بنا سکتے ہیں. لیکن وہ کتنا بڑا کمیشن ہوگا, کتنا پاورفل ہوگا, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, کیا وہ لوگوں کو گرفتار بھی کر سکے گا, یا صرف اور صرف وہ کمیشن انکوائری کرے گا اور صرف حقائق سامنے لے کر آئے گا. کمیشن بنانے کا مقصد کیا ہے, اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. لیکن آج کے پروگرام میں ایک چیز اور دکھاؤں گا آگے چل کے, کہ عمران خان کے خطاب کرنے میں اور باقیوں کے آج تک جتنے لیڈر آئے ہیں ان کے خطاب کرنے میں فرق کیا ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن پہلے مہمانوں کو آپ کو میں تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ فائزہ حمید صاحب PMLN سے موجود ہیں, فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں, جبکہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے فاروق حبیب, یہ جو کمیشن پرائم منسٹر آف پاکستان بنانے جا رہے ہیں, آپ حکومت کا حصہ ہے, مجھے بتائیں کہ کمیشن کے اختیارات کیا ہوں, کمیشن کرے گا کیا. ایکچولی صرف انویسٹیگیٹ کرے گا, شکایتیں لگائے گا, بتائے گا جناب یہ اس نے اتنا کھا لیا, اتنا کما لیا, یہ تو آپ لوگ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, یا اس کے پاس کوئی اختیارات ہوں گے, یہ بندوں کو پکڑے گا, بندوں کو انویسٹیگیٹ کرے گا, چیزوں کو نکالے گا, کریدے گا, کیسے کرے گا یہ کمیشن کام؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب کے اندر ایک بڑی واضح میسج دیا ہے, اور یہ میسج بڑا واضح جو ہے انٹرسیپٹ بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے قرضے, جو کہ پورے پاکستان کی تاریخ کے اندر
صرف جو ہے وہ 6,000 ارب روپے تھے, 6,000 ارب روپے سے اٹھا کے 30,000 ارب روپے پہ لے گئے, یعنی کہ 24,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان قرضوں سے جو ہے وہ کتنے ڈیمز بنائے گئے ہیں, ان قرضوں سے جو ہے وہ کتنی یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں, ان قرضوں سے کتنی صاف پانی کی نئی اسکیمیں بنائی گئی ہیں, یا ان قرضوں سے صرف جو ہے وہ رائمنڈ کی دیواریں اونچی ہوتی نہیں ہیں, یا ان قرضوں سے جو ہے وہ ٹیٹیاں لگ کے ٹیٹی شریف کے جو ہے وہ کاروبار لندن کے اندر بڑھتے رہے ہیں, یا ان قرضوں سے جو ہے وہ زرداری خاندان کے جو ہے وہ اومنی گروپ کے اثاثے بڑھتے رہے ہیں, یا جعلی اکاؤنٹس بنتے رہے ہیں, یا فولاد والے کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ کمیشن سامنے لے کر آئے گا, اور یہ ہائیلی امپاورڈ کمیشن ہوگا. اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہوں گے, یہ کوئی ٹوتھ لیس کمیشن نہیں ہوگا. بہت اختیارات اگر آپ نے دینے ہیں تو پارلیمنٹ کے تھرو دینے ہیں, بلیک میل کریں گے. اختیارات آپ نے اگر دینے ہیں تو پارلیمان کے تھرو دینے ہیں, اور پارلیمان میں اختیارات دینے کے لیے آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. دیکھیں گزارش سن لیں, جو وزیر اعظم ہیں اس کو اس پارلیمان نے منتخب کیا ہے, ان کے پاس جو ہے وہ اختیارات موجود ہیں. اس حوالے سے تمام طور جو ہے وہ قانونی مشاورت بھی مکمل کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیندیں تو ان لوگوں کی خراب ہوئی ہیں جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے دونوں ہاتھوں سے جنہوں نے لوٹا ہے پکڑ کے. جو اس ملک کے جو ہے وہ فارن ریزرو نواز شریف جب جانے لگے تو 18 ارب سے جو ہے وہ 10 ارب 9 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے چل گئے. جب تحریک انصاف کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تو صرف 2 ہفتوں کے جو ہے وہ فارن ریزروز آپ کے پاس سے. چلیں مجھے ایک چیز اور بتائیں, پھر مجھے ایک چیز اور بتائیں, لیکن یہ چیزیں پرائم منسٹر بتائیں, مجھے ایک چیز اور بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری تو دونوں جیل میں ہیں, یعنی گرفتار ہیں. نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, زرداری صاحب گرفتار ہیں. انہی دونوں کی سابقہ 2 حکومتیں رہی ہیں, انہی کے بارے میں آپ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ ایک شکوہ کر رہے تھے آج مریم نواز صاحبہ کہ اپنے آقا مشرف جو آپ کے ہیں, انہوں نے یہ قرار دیا کہ وہ آپ کے آقا ہیں, ان کا آپ کیوں احتساب کے اندر شامل نہیں کر رہے؟ کمیشن کو اس سے پیچھے آپ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ کیونکہ کاف لیگ تھی, کاف لیگ آپ کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم تھی وہ آپ کے ساتھ ہے, مشرف صاحب تھے ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں گزارش سن لیں, میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ملک کے 60 سال کے قرضے ایک طرف, وہ 6,000 ارب تھے. یہ کیا انہوں نے اس ملک کے اندر کر دیا؟ کون سے انہوں نے جو ہے وہ چاند تارے توڑ کے لے آئے کہ وہ 6,000 ارب سے 60 سال کے قرضے 24,000 ارب روپے کے اوپر چلے گئے؟ ہاں ہم نے دیکھا کہ ان کی پراپرٹیاں لندن کے اندر مے فیئر کے اندر بڑھ گئی, ان کے جو ہے وہ دبئی کے ٹاورز کے اندر انویسٹمنٹس ان لوگوں کی آ گئی. ہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے کاروبار, بڑے بڑے ہوٹلز ان لوگوں نے خرید لیے. وہ کس دور کے اندر بنے ہیں؟ اسی دور کے اندر بنے ہیں. اور یہ مشرف کی بات کرتی ہیں کہ مشرف ہمارے آقا. بھئی ہمارے آقا کہاں سے آ گئے؟ مشرف تو آپ کے محسن ہیں, ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے آپ جان چھڑوا کے جو ہے وہ جدہ گئے تھے 10 سال کا. میں ذرا مائدہ حمید صاحب سے حساب تو لینا ان سے, ان کے پاس نہیں, حساب کتاب تو ان کے پاس ہے. ہمارے اوپر کس بات کی بات کرتے ہیں؟ مائدہ پیپلز پارٹی سے بعد میں پوچھتے ہیں. انہوں نے پی پی نے 6,000 ارب سے 13,000 ارب تک پہنچایا تھا. آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا تھا 17,000 ارب. ڈیمز پہلے بن چکے تھے, سڑکیں پہلے موٹر وے بنی ہوئی تھی, ایٹم بم پاکستان پہلے بنا چکا تھا. تو یہ 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کیا حساب دے سکتے ہیں اس حکومت کو یا اس کمیشن کو کہ 17,000 ارب روپے آپ نے کہاں خرچ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمیشنز بنا رہے ہیں یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے نیب سے, کیونکہ نیب جو ہے وہ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق انتقامی کارروائیاں نہیں کر رہی جو اپوزیشن کے خلاف کی جا رہی ہیں. اور وہ آوازیں جو تنقید کرتی ہیں حکومت کی گورننس پہ, حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس پہ اگر جو اٹھتی ہیں آوازیں ان کو جو ہے نیب کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بات سیدھی سی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صرف ون وے والی حکومت ہے, صرف گورنمنٹ کی حکومت ہے, اپوزیشن کی حکومت نہیں ہے, کیونکہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کو کرٹیسائز کرے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اگر آپ کل دیکھ لیں جو انہوں نے عوام کے ساتھ خطاب کیا, اس پہ انہیں بات کرنی چاہیے تھی کہ بجٹ پہ انہوں نے عوام کے لیے کس قسم کا ریلیف دیا ہے. کیا وہ ریلیف تبدیلی لانے چاہ رہے ہیں؟ پچھلی حکومتوں کے بارے میں جو کہتے تھے کہ وہ تبدیلی نہیں لائے, ہم بہت بڑی تبدیلی لائیں گے, ہم عوام کو ریلیف دیں گے, وہ تو انہوں نے دے دیا اتنے زیادہ ٹیکس لگا کے غریب عوام کو. تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ان کا فوکس صرف ایک چیز پہ تھا
کہ ہم جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی اس کا مطلب یہ ہے کہتے کہ ہیں آپ کو نہیں accountability چھوڑنا کا ہم نے مطلب ہے بس. کہ انتقامی کارروائیاں کریں ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کے پول کھولتے ہیں یا آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہوں, چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کے ممبرز ہوں, ان کے خلاف آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. آپ کی نیب اتنی جو ہے نااہل ہے, آپ چاہے جتنا مرضی اس پہ پریشر ڈال دیں, نیب جو ہے 300 کروڑ کے الزام لگاتی ہے ان کو پھر 3 کروڑ پہ جو ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہی ہے. بات سیدھی سی ہے جی کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ایک فیسسٹ حکومت کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی, کیونکہ ان کے پاس پرفارمنس یا کوئی چیز دکھانے کے لیے تو ہے نہیں. تو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے انہوں نے کمیشن بھی بنا دی ہیں اور نیب کوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ کو کمیشن پہ اعتراض ہے, کے حساب سے. آپ اس کمیشن کو نہیں مانتے. بتا دوں آپ نے آپ اس کمیشن کو نہیں مانتے. میں مان لوں, میں ہر کمیشن کو مان لوں, میں نیب کو مان لوں, میں تب مانوں نا جب یہ حکومت کے لوگ جن کے نیب کے کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے. اب آپ ان کو کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ ابھی آپ اس کمیشن کو نہیں مان رہے, جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا آپ نہیں مانتے اس کمیشن کو. دیکھیں ہم obviously جب اگر ایک کمیشن نے انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں اور وہ انتقامی ظالمانہ کارروائیاں کرنا ان کا ایم ہے, تو اس پہ ہم لوگ کیا کس کمیشن کو کیا مانے؟ اور ون سائیڈڈ کمیشن ہے اور نفیسہ شاہ صاحبہ اور یہ ایک ایکسٹرا کمیشن بنا دیا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, جو الزامات ہیں وہ بڑے گھنونے لگاتے ہیں حکومت والے آپ دونوں جماعتوں پہ, پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی اور PMLN پہ بھی. اب ان الزامات سے جان چھڑانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ کمیشن ان کو بنانے دیں, آپ کمیشن کو ویلکم کریں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے دیں. پتہ چل جائے گا, سب کے سامنے آ جائے گا کہ وہ پیسہ جو قرضہ لیا 24,000 ارب روپیہ وہ کہاں پہ خرچ کیا, سب کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کل جو خطاب کا طریقہ کار تھا, جو خطاب میں باڈی لینگویج تھی, اس پر میں بات کروں گی کہ کون سا ملک کے وزیر اعظم 12 بجے رات کو, یا تو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی ایسی بات ہو, 12 بجے رات کو, یا تو 12 بجے رات کو مڈ نائٹ پہرے دار ہوتے ہیں وہ آ کے اور ہوشیار کرتے ہیں, یا پھر رات کو مڈ نائٹ 12 بجے مڈ نائٹ ناکس ہوتے ہیں. اور مڈ نائٹ ناکس جو ہیں فیشسٹ حکومتوں میں, ڈکٹیٹرشپ حکومتوں میں مڈ نائٹ ناکس ہوتے ہیں, وہاں حوالدار آتے ہیں اور لوگوں کو تحویل میں دیتے ہیں. کیا ایمرجنسی تھی کہ عمران خان صاحب جس دن بجٹ پیش ہوا اس کے انسٹیڈ آف اسپیکنگ آن دا بجٹ, بظاہر آپ نے کہا کہ آپ ایڈریس کر رہے ہیں قوم کو, لیکن آپ نے ایڈریس کس کو کیا؟ آپ نے اپوزیشن کو کیا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی, اور اس میں آپ نے کہا کہ آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں. اس پر تو میں بعد میں آتی ہوں. میرا یہ انالیسز ہے کہ یہ ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک ہے, کیونکہ اس وقت اتنا سخت بجٹ آیا ہے اور اس بجٹ سے اتنی پریشانی ہے. میری پارٹی پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ٹھیک بجٹ کے ایک دن پہلے زرداری صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے, بجٹ جس دن پاس ہونا ہے یا پیش ہونا ہے اس دن حمزہ شہباز اریسٹ ہوتے ہیں, اور اسی رات کو یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کمیشن کا. تو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں, آپ بالکل کمیشن بنائیں, فوراً آپ کمیشن بنائیں, لیکن اس کمیشن میں آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے جو وزیر ہیں, جو آپ کے وزیر ہیں خزانہ کے, مشیر ہے خزانہ کے, آپ ان کو بھی ایک کٹہرے میں کھڑے کریں کہ یہ جو 24 ارب روپے کے قرضے بنے ہیں, 24,000 ارب روپے کے قرضے, ٹھیک ہے, تو ہاں آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا, آپ اس وقت وزیر تھے تو یہ کیسے آ گئے, پہلے تو ان سے سوال پوچھیں. اس زمانے کی جو وزیر تھیں, اس وقت تو معاون خصوصی ہیں, اس وقت وہ وزیر تھیں, وہ ہماری ڈھنڈورچی تھیں, وہ پارٹی کی جو پالیسی تھی اس کو پبلسائز کرتی تھی, ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ نے اس وقت کیا کہا. وہ اس وقت آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں, اور اسی طریقے سے کئی سارے ارد گرد آپ کے ہبل ٹیلیسکوپ اور آئنسٹائن جو چودھری آئنسٹائن ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں
चौधरी आइंस्टाइन से कि आप उस वक्त बड़े मुशीर बने फिरते थे वजीर आजम के, आप भी बता दें कि इसमें कैसे कर्जे बढ़े। पहले तो अपने इर्द गिर्द वालों को पकड़े, फिर उससे पहले जनरल मुशर्रफ, ये 10 साल क्यों, 20 साल क्यों नहीं, 30 साल क्यों नहीं, और वो 20 साल में क्या 10 साल इसलिए कि 10 साल में जो कर्जा लिया है वो अजीबो गरीब फिगर है। वो कह रहे हैं 60 साल का 6,000 अरब है और ये 10 साल का 24,000 अरब है, मवाजना ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब, ये जो आपने नए जेल में डाला है कर्जों को, वो उसको पूछना चाह रहे हैं। अभी तो बिल्कुल ऑटो पायलट पर है आपका कर्जा। आपको पता है इन 3 क्वार्टर्स में स्टेट बैंक कहती है कि 5 खरब रुपए के इन्होंने कर्जे लिए हैं। और न सिर्फ ये जो डिवैल्यूएशन उन्होंने की है, आज जो इन्होंने एक ब्लैक होल बनाया है, ये बजट नहीं है, इट्स अ ब्लैक होल, क्योंकि उसमें आपका नियरली 1/3 आपका जो अमाउंट है, 7 ट्रिलियन आपका बजट है, 2.8 ट्रिलियन के आप जो है वो डाल रहे हैं एक खड्डे में। और ये जो है ये जंप हुआ है, 10 महीने में ये अमाउंट जंप हुआ है। 2018 में आपके क्या जो है बजट, जो इन्होंने PMLN ने बजट बनाया था, उसमें उन्होंने डेट सर्विसिंग कितनी की थी, आज आप डेट सर्विसिंग कितनी करेंगे, ये इस 10 महीने में कैसे जंप किया है। ठीक है जी, मुझे ब्रेक लेनी है, डाल रहे हैं, मुझे ब्रेक लेना है। ये 10 महीने फिर बड़े इंपॉर्टेंट है, लिया है तो 10 की जगह इसको, वो भी मैं पिछली हुकूमतों में डाल, ये हिसाब इमरान खान साहब को भी बना रहे हैं जो है वो शफाफ तरीके से देना पड़ेगा। लेकिन वज़ीरों को, मुशीरों को इन्वेस्टिगेट करें, और ये जो 10 महीने हैं इनको भी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, मुझे अब एक ब्रेक लेना है, कि कितना, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ। वापस आके फरूख हबीब के सामने सिचुएशन रखते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। फरूख साहब, ये बड़ा बारीक नुक्ता है, लेकिन नुक्ता बड़ा क्लियर है कि जो बात कह रही है नफीसा शाह साहिबा के बंदे तो आपकी पार्टी में है, वजीर खजाना भी वही है आपके पास, वजीर इत्तलाआत भी वही है आपके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी वही है आपके पास, आपकी काबीना भरी पड़ी है उन नगीनों से जिनके दौरे हुकूमत में ये 24,000 अरब रुपए लिए गए। आप इनको बैठा के क्यों नहीं पूछते कि जनाब ये पैसे कहाँ खर्च किए थे, जरा यही बता दें आपको। देखिए जी, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आसिफ अली जरदारी सदर थे, राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, कैबिनेट के इंचार्ज भी वही थे। मामला ये है कि जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ खर्च किया गया, ये आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देते हैं। और भाई हफीज़ शेख साहब कितनी देर वज़ीर ख़जाना रहे थे, आप बता दें। नवीद कमर तो आज भी आपके साथ हैं, शौकत तरीन तो आज भी जो है वो आपकी रहे, 4 वज़ीर ख़जाना आपने वहाँ पर बदले थे। मामला ये नहीं है, मामला ये है शौकत तरीन तो मुशर्रफ साहब के थे। इसका हिसाब देखें ना, सुन लें, उसका हिसाब इनके दौर में भी नहीं, ये उसका हिसाब, उसका ये हिसाब देने के बजाय आए बाएं शाएं जो है वो शुरू कर देते हैं। मामला ये है कि 75 बार जो है वो अयान अली मुल्क से बाहर ट्रैवल किया उन्होंने। जब पकड़ी गई तो $5 लाख नकद के साथ पकड़ी गई, और उनको छुड़वाने के लिए जो पेश थे, जो उनके वकील थे, वो फारूक एच नायक हैं, जो कि आज आसिफ अली जरदारी के भी वकील है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अयान अली, ये जो अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग का नाम है, ये जिस शहजादी का नाम है, ये किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। ओमनी ग्रुप के असासे ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, सिंध का खजाना नीचे आ रहा है, सिंध को जो है वो कर्जई किया गया है। जब ये सवालात इनसे पूछे जाते हैं तो ये कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और मायदा हमीद साहिबा ने बजाय बताने के कि ये 13,000 अरब से 30,000 अरब रुपए पे कैसे गए, इन्होंने कहा जी कि इन्होंने आज बयानी ही बदल लिया है। इन्होंने कहा जी नैब इनकी बात नहीं सुन रहा। पहले ये कहते थे नैब और न्याजी का गठजोड़ है, आज ये कहते हैं नैब इनकी बात ही नहीं सुन रहा। नैब जो है वो कह रहे हैं जितनी चाहते हैं उतना नहीं सुन रहा, ज्यादा मजा नहीं आ रहा। अब गुजारिश सुन लें कि ये जो कर्जे लिए गए, इन कर्जों में से 80 करोड़ रुपया रायवंड की दीवारों के ऊपर खर्च किया गया। 1900 पुलिस एहलकार जो है वो शहनशाह आजम की हिफाजत के लिए खड़े थे। आपको भी पता है कि जो लाहौर रायवंड रोड बनाया गया इनके घर के लिए, अरबों रुपया जो है वो उसके ऊपर खर्च किया गया। 28 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने अपने इलाज के ऊपर इंग्लैंड में खर्च किया। 5 कैंप ऑफिस चलाते रहे। आज के वजीर आजम का कैंप ऑफिस क्यों नहीं है? आज के वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो खर्चा है 110 करोड़ रुपया बजट का हिस्सा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसमें से कम ही करते हैं, कम कर करके 75 करोड़ खर्च करते हैं। उसमें से जो है वो 35 करोड़ रुपए की जो है वो बचत करते हैं। इनके दौर के अंदर वो बचत क्यों नजर नहीं आती थी? इनके दौर के अंदर जो है वो 20-20 लाख के तो जो है वो कुत्ते बिस्किट खा जाया करते थे, मर्सिडीजों के जो है वो टायर आ जाते थे। उस वक्त मरियम नवाज आज बड़ी बातें कर रही थी गरीब की, इनको उस वक्त गरीब का ख्याल क्यों नहीं आया?
اس حکومت نے 9 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض واپس کیا ہے. اگلے 5 سالوں میں 37 ارب ڈالر قرض واپس کرنا ہے. یہ جو کہتے ہیں ڈالر کی قیمتیں بڑھ گئی, یہ گڑھا یہ کھود کے گئے ہیں, یہ مائنز بچھا کے گئے ہیں. مائنز بچھانے والا اسحاق ڈار اتنا ہی دلیر ہے, آ کے سامنا کرے. کیوں مفرور بن کے اشتہاری بن کے جو ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے, چلیں ان کی بھی خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں, لیکن ملک میں کیوں نہیں آتے؟ نفیسہ شاہ صاحب پہلے اگر یہ جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ بیچے نا, یہ جو 34 کروڑ روپے کے پرائم منسٹر کے جہاز پہ یہ جو سو کالڈ اپوزیشن لیڈر ہے, یہ ٹیکسی کے طور کے اوپر لے کے پھرتا رہا ہے. رکشا بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر کے جہاز کو, 34 کروڑ روپے کا شہباز شریف نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال نہ پوچھیں. بات یہ ہے کہ یہ عوام کا غصہ ہم بیان کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈنگ پوزیشن میں زرداری صاحب تھے, اور ایان علی کے جب ڈاٹس وہ ملاتے ہیں کہ وہ 75 چکر لگا دیے, ایک چکر میں وہ $1 لے کے جا رہی ہے اور جاتے ہوئے وہ پکڑی گئی ہے. اس کے اگر اس کے جو ٹکٹس خریدے جاتے ہیں وہ بلاول کے بھی وہیں سے خریدے جاتے ہیں, ایان علی کے بھی وہاں سے خریدے جاتے ہیں. جو وکیل زرداری صاحب کے لیے آتے ہیں وہی وکیل ایان علی کے لیے بھی آتے ہیں. تو یہ سارے ڈاٹس کیوں نہ کنیکٹ ہو جائیں, کیوں نہ لنک ایان علی کا مل جائے جا کے زرداری ہاؤس. یہ کیوں نہیں کنیکٹ کرتے؟ ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس نیب بھی ان کے حوالے ہیں, ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, چیف جسٹسز کو بھی یہ بلیک میل کر رہے ہیں, اداروں کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں. اس وقت حکومت ان کی ہے, جتنی انویسٹیگیشنز کریں بے شک کریں. ہر کورٹ میں جو ہے وہ پیشیاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت انڈر اریسٹ ہے یا بیل ہے. یہ جو ڈاٹس یہ کنیکٹ, میں ان سے کہہ رہی ہوں ایک ڈاٹ, مجھے صرف ایک ڈاٹ کنیکٹ کر کے بتا دیں. وہاں تو کچھ پروو نہیں ہوا, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. کہاں پہ؟ علیمہ بی بی جو اس وقت کی وزیر اعظم کی بہن ہے, انہوں نے مانا ہے کہ سلائی مشینوں سے بیچاری جو ہے وہ سلا سلا کر پلیز لیٹ می اسپیک. آپ نے بڑی روانگی کے ساتھ ایک بریتھ میں بیچ میں سانس بھی نہیں لیا, آپ نے بولا ہے مجھے کچھ بولنے دیں. تو انہوں نے سلائی مشینیں بیچاری سی کے ارب کروڑ پتی بن گئی ہیں. تو یہ پیسہ جو ہے وہ انڈکلیئرڈ پراپرٹیز کا جو انہوں نے خود مانی ہے, ایک جرمنی سے نکلی ہے, ایک نیو یارک سے نکلی ہے, باقی کتنی کیپٹلز میں ان کی پراپرٹیز ہیں. شہزاد اکبر صاحب آ کے پلیز بتائیں کہ یہ کیا باجرا ہے کہ ایک طرف آپ فریال ٹالپور صاحبہ جس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی لنکس نہیں ہے, ان کو 8 کورٹس میں آپ ان کی حاضریاں لگاتے ہیں. تو علیمہ بی بی جو ہے وہ کوئی آسمان سے اتر کے آئی ہیں تو ان کی کوئی حاضریاں نہیں لگ رہی. ان کا آدھا ٹبر جو ہے, آدھا ٹبر ان کا جنرل مشرف کے حواریوں میں سے ہے, آدھا ٹبر جو ہے ادھر ادھر سے بچا بچو کے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور آدھے ٹبر ان کے ہیں جو ہے ان کی کتنی ان کو ایک چھوٹا سا سوال آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پلیز سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں علیمہ خان والے معاملے میں آپ کیوں عدالت نہیں لے جاتے ان کو؟ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. دیکھیں میری عرض سنیں, آپ علیمہ خان والے ہم معاملے نے میں کیوں عدالت نہیں لے جاتے ان کو؟ یہ تو آپ کو ہر معاملے میں عدالت لے جاتے ہیں, چاہے اپوزیشن میں چاہے حکومت میں, آپ ان کو کیوں نہیں لے جاتے؟ دیکھیں ہم نے نیب میں سے یہ ساری درخواستیں ہماری ہیں, وہاں پر ہم نے درخواستیں اور ڈیٹیلز لی ہوئی ہیں. صرف علیمہ خان ایک نہیں ہے. آپ جے کیوں نہیں بناتے علیمہ خان پہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں؟ ان کے ساتھ نہیں, عمران خان صاحب آپ سنیں, ان کے ساتھ 2 شوگر بیرنز ہیں, یہ اومنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انڈسٹریلسٹ بے شک انکوائر کریں, بے شک سارے لنکیجز ڈالیں. ان کے پاس تو 2 شوگر بیرنز ہیں. ایک جو ہے جنرل مشرف میں انسائیڈر ٹریڈنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کا گاڈ فادر ہے, ڈینائی کریں. وہ وزیر اعظم کے خاص ڈیپیوٹی ہیں, سارا کام وہ چلاتے ہیں. ان کے اوپر کیوں نہیں جے آئی ٹی بیٹھتی؟ جے آئی ٹی بیٹھے گی تو بنی گلا کے لانڈری بلز کے بھی پھر ہمیں حساب, اگر آپ بلاول ہاؤس کے لانڈری بلز کی ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں تو بنی گلا کی بتائیں, باؤنڈری وال کس نے خرچ کی. بنی گلا میں جو آپ نے بھینسیں اور بکریاں جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے بھی آپ کے بنی گلا کی میں آپ کو بتاؤں, وہ اخبارات میں خبر آئی تھی اور ہم نے پڑھ کے سنا بھی دی تھی, وہاں پر بھی آپ جے آئی ٹی بنائیں کہ بنی گلا کی جو دیوار تھی اس کا عمران خان صاحب نے پے کر دیا تھا. عمران خان صاحب ایسی جے آئی ٹی بنائیں جس میں آئی ایس آئی بھی ہو, ایم آئی بھی ہو. دوسرا شوگر بیرن بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. چلیں مجھے ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ماہدہ امین صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ماہدہ امین صاحبہ, ایک تحریک اپوزیشن نے چلانی تھی لیکن رات کو عمران خان صاحب کے خطاب نے سچویشن تبدیل کر دی ہے. وہ تو بلکہ جو باقی بچ گئے ہیں لوگ ان کو بھی گرفتاریاں کرنے کے چکر میں نیب کا بجٹ بھی دگنا کر دیا انہوں نے. اس بجٹ میں ان کے فنڈز بھی زیادہ کر دیے ہیں, گرفتاریاں بھی تیز کر دی ہیں. اب کیسے آپ لوگ تحریک چلائیں گے عمران خان کے خلاف؟
تحریک تو ہم چلائیں گے اور تحریک کا ان کو پتہ لگ جائے گا. تحریک چلانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے. جس طرح کے ٹیکسز لگائے ہیں 500 بلین سے زیادہ, اس سے تو عوام خود ہی سڑکوں پہ آ جائے گی. مطلب 20-25 ہزار کمانے والا بیچارہ چیخ اٹھا ہے جو کل کا بجٹ آیا ہے. عام اشیاء جو ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ لوگوں کا خون چوسنے پہ آ گئے ہیں یہ تبدیلی والے. بات یہ ہے, دیکھیں جی, انہوں نے بات کی کہ یہ جو ہے ہمارے انہوں نے خرچے بڑے کیے, پیسے بہت زیادہ انہوں نے جو خرچ کیے. یہ بتا دیں ان کی یہ کیا ایکسپلینیشن دیں گے کہ پی ایم ہاؤس کا جو بجٹ ہے وہ انہوں نے 18.8% جو ہے وہ بڑھا دیا ہے, جس کو وہ یونیورسٹی بنانے لگے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بجٹ کس لیے استعمال ہوگا؟ یہ عمران خان صاحب اپنے کھانے کے لیے استعمال کریں گے, اپنے کتوں کے لیے استعمال کریں گے, یا وہ گاڑیاں دوبارہ خریدنے کے لیے استعمال کریں گے جو انہوں نے بیچ کے کرائے کی گاڑیاں لی؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ان لوگوں کو جچتی ہیں جو لوگ جو ہیں خود ان چیزوں پہ عمل کریں جس پہ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. اور یہ فاروق حبیب صاحب, آپ نے 18% پی ایم ہاؤس کا بجٹ بڑھا دیا ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کم کیا ہے. ایک منٹ میں واپس آتا ہوں, میں ایک منٹ واپس آتا ہوں, اس کا جواب لے رہا ان سے. یہ ابھی کلیم کر رہے تھے انہوں نے کم کیا ہے. سن لیں, میں اس کو آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ مسترد کرتا ہوں. 2014 کے اندر 86 کروڑ روپیہ تھا بجٹ پی ایم آفس کا, 2016 کے اندر 1 ارب ہوا, 2017 کے اندر 1 ارب 40 کروڑ ہوا, پھر جو ہے وہ 2017-18 کے اندر وہ بجٹ جو ہے وہ 1 کروڑ 13 ارب ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر آفس نے جو پچھلے سال کا گیون بجٹ تھا جو یہ بنا کے گئے 1 ارب 13 کروڑ کا, اس میں سے صرف 75 کروڑ خرچ کیے ہیں. اور اب اس سال جو ہے جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں وہ صرف 86 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے. وہ 86 کروڑ جو 2014 کے اندر تھا. اور اس میں سن لیں میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. مجھے مکمل کرنے دیں. مجھے مکمل کرنے دیکھیں 86 کروڑ روپیہ بجٹ رکھا گیا جس میں سے 80% تنخواہوں کے اندر جاتا ہے. پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر نے 171 ارب بجٹ جو ہے انہوں نے رکھا ہے. اور پچھلی دفعہ آپ کسی کا SMS پڑھ کے نہ سنائیں, میں حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں. آج کی وزارت خزانہ کی پریس ریلیز بھی موجود ہے, آپ کو وہ پریس ریلیز بھی مل جائے گی. وزارت خزانہ کی پریس ریلیز بھی آ جا رہی ہے. پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے 18% جھوٹی خبر کو بڑھا دیا. دیکھیں عمران سن لیں, عمران میں ابھی اس میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جس میٹنگ کے اندر یہ تمام تر تفصیلات پیش کی گئی ہیں. میں آپ کو آن آتھ کیٹیگوریکلی یہ بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم آفس نے جو ہے وہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال پیسے کم خرچ کیے ہیں. اگلے سال کے بجٹ کے اندر بھی پچھلے سالوں کی بنسبت کم پیسے رکھے گئے ہیں. اس میں سے سن لیں, اس میں سے 18% کا فگر کہاں سے آ رہا ہے؟ فاروق, یہ تو آپ ہی کا پیپر اٹھا کے آپ کو پڑھ کے دکھا رہے ہیں. سن لیں آپ شور ڈال لیں, آپ کی قسمت میں رونے دھونے کے علاوہ اور کچھ رہ ہی نہیں گیا. رونا دھونا آپ کی قسمت میں. منگوائیں جی ٹیشو پیپر, ان کو دے ذرا آنسو صاف کر لیں گے اپنے, کیونکہ نواز شریف جیل میں ہے, شہباز شریف جیل جانے والے ہیں, حمزہ شہباز جیل میں چلے گئے ہیں. ان کو سوائے کوئی بجٹ نہیں بڑھا. کوئی بجٹ نہیں بڑھا. بجٹ یہ فگر کہاں سے آیا پھر فاروق؟ کم خرچ کیا گیا ہے, کم خرچ کیا گیا, آسٹیرٹی اپنائی گئی ہے 10%. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ 50 یہ بجٹ بڑا ہے کم ہوا ہے کیا؟ میں نے جو فگرز دیکھے ہیں اس میں 1 ارب 10 کروڑ سے زیادہ بجٹ کرتی رہیں گی, پھر شو کوئی بھی نہیں کرے گا. انٹرپٹ کریں گے تو کوئی نہیں بولے گا. کوئی مجھے بات پہلے مکمل کر لینے دیں. میرے خیال میں مجھے پہلے بات مکمل کر لیں. خواتین پروگرام میں فاروق ایسے نہیں, 1 منٹ ٹھہرے. میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ آپ بات کیجئے, آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اور میں ابھی بریک کے بعد دکھا بھی دوں گا. میں نے فگر جو پنک بک میں دیکھا ہے اس میں 1 ارب 10 کروڑ سے زیادہ بجٹ ہے اس سال کا, جو میں نے دیکھا ہے. اب اس کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں, لیٹس سی, آپ پنک بک کھولیں اور اس میں دیکھ لیں اخراجات کیا ہیں. اور بالکل یہ 15% سے زیادہ اس کا اضافہ ہے, وہ صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں مجھے بریک لینے دیں, بریک سے واپس آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بریک واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। जो आदादो शुमार मौजूद हैं बजट में, उनके मुताबिक 980 मिलियन से जो है वो 1.171 बिलियन इजाफा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट में, और ये 18.8% हाइक है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो फंड है ये उसके अंदर इजाफा हुआ है। जी फारूक हबीब साहब, अगर आपने कुछ कहना तो आप कह दें, फिर मैं। यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? इमरान, यूनिवर्सिटी एक मिनट सब्र कर ले, मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी का क्या हुआ है। सवाल पूछ मैं आपको बताता हूँ, सब्र कर ले, एक मिनट सब्र कर ले, मुझे बाद में कमेंट करना है। देखें मुझे ये बताएं, मुझे सुन ले, सब्र कर लेना, सब्र कर ले, औरत कार्ड ना खेलें आप मेरे साथ, सब्र कर लें, सब्र कर लें। देखिए सवाल मेरे से हुआ है, बात मुझे मुकम्मल कर लेना है। इसी को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर लेते हैं, बना देते हैं यूनिवर्सिटी। आपको रायवंड के महल को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बात ये है, सुन ले, जो बनी गाला का जो हाउस है ना, उसमें वो सेक्शन 4 लगा के लीजिए। इमरान आप लाहौर में रहते, इमरान आप लाहौर में रहते हैं, आपको पता है सेक्शन 4 लगा के ली गई। यतीम खाना बनाएंगे जो आपने मलिक रियाज से बैरिया टाउन लाहौर के अंदर लिया, बम प्रूफ बैरिया टाउन के अंदर जो लिया है। बात सुने, मामला ये है कि 75 करोड़ रुपया, सुन ले 75 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अपने खर्चे बढ़ाए हैं, सुन ले आपने आवाम के 75 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ये जितना बजट आप कह रहे हैं, आप ये देखें कि उस बजट में से पीएम ऑफिस ने खर्च कितना किया है। 75 करोड़ रुपया खर्च किया गया है इस साल के अंदर। बाकी पैसे पैसे जो है वो वापस चले गए हैं। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ की दौलत के अंदर 85% इजाफा कैसे हो गया? ये टीटी शरीफ की दौलत में 85% इजाफा कैसे हो गया? वो 34 जो बजट में आया है, जो आप कह रहे हैं कि पैसा कम खर्च किया, वो एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन जो माइजा बता रही है वो भी एक फैक्ट है, वो वेरीफाई हुआ है, वो वेरीफाई हुआ है। अच्छा मुझे फारूक, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि 100 मरतबा नवाज शरीफ अगर खुद कहें कि एनआरओ चाहिए या नवाज शरीफ को चाहिए होता तो 100 एनआरओ उनकी झोली में डाल दिए जाते। ये कॉन्फिडेंस है मरियम नवाज साहिबा का। तो वो कह रहे हैं एनआरओ तो इमरान खान को चाहिए, वो कुछ अरसे के बाद, हमें तो एनआरओ नहीं चाहिए, ये तो भाग जाएंगे, लंदन जाने की औलाद। देखें ये मरियम नवाज, देखें मरियम नवाज की बातों की कोई संजीदगी नहीं है। ये वही मरियम साहिबा हैं जो ये कहती थी मेरी लंदन में क्या तो मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर वो 2006 के अंदर भी आ गई, और फिर ट्रस्ट डीड्स भी आ गई, और फिर कतरी खतूत भी सामने आ गए। ये वही मरियम नवाज हैं जो कहती थी कि हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हमने कोई चोरी नहीं की, बाद में अदालतों से इनको सजाएं भी हो गई। ये वही मरियम नवाज है, ये वही नवाज शरीफ की बेटी है जो कि 10 साल का मुशर्रफ के साथ मायदा करके गए थे। ये मुशर्रफ के साथ 10 साल का मायदा करके गए थे। इनका क्या कहना है? ये अपने कारकुनों को रोता हुआ छोड़ के चले गए थे। माइजा आपको भी छोड़ के चले जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ यकीन से। ये बाहर चले जाएंगे, ये लंदन चले जाएंगे, उसके लिए आपको जाएंगे। मुझे आप बताएं इमरान मुझे ये बताएं कि क्या इन्होंने लंदन जाने की दरखास्त नहीं दी? क्या लंदन जाने की दरखास्त दी? तो कह रहे हैं बीमार है। अच्छा सुन ले इमरान आज आपके नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाते हैं, उनकी सजाएं खत्म करते हैं, आज वो ठीक हो जाएंगे। आज वो 25 साल के रोनाल्डो की तरह, फुटबॉलर की तरह भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। ये बात करते हैं, ये बीमार उस वक्त होते हैं जब जेल के अंदर जाते हैं, जब इनसे एहतसाब मांगा जाता है, ये उस वक्त बीमार होते हैं। अदरवाइज इनको बीमारी से इनका कोई लेना देना नहीं होता। जो पकड़ा जाता है वो चले आप 1 बाय 1 बात करेंगे। जी माइजा आप बात करें, फारूक आप जरा माइजा को बात करने दीजिए, फिर बाद में रिस्पॉन्ड कीजिए। देखें बात ये है कि अलीमा खान ना कभी इक्तदार में रही है, ना वो कभी इक्तदार में रही है। उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, जो पीएम हाउस का खर्चा है उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। वो सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, आप टारगेट करते हैं ऑपोजिशन को। आज तपती धूप में 3 बजे जितना वेलकम मरियम नवाज का हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि अवाम आपसे कितनी तंग है और आपके बजट से कितनी तंग है और आपके खर्चों से कितनी तंग है। तपती धूप क्या कहती है यार? आप कहते हैं लीडर्स हैं, वो लीडर्स हैं तो लीडर्स को तपती धूप क्या कहती है? वैसे भी उन्होंने सन ब्लॉग लगाया होगा, सन ब्लॉग लगाया होगा कि लीडर बनने का शौक है उन्हें। जितने लोग आए, अगर उन्हें लीडर बनने का शौक है तो लीडर बनने के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अब मुझे नफीसा साहब, क्या कुर्बानी हो सकती है? डॉक्टर नफीसा साहब, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से
एहतजाजी तहरीक को अब चलाएगी, क्योंकि जरदारी साहब तो अंदर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे भी केसेस हैं, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? देखिए, केसेस से कभी भी हम नहीं डरे और हमारे कारकुन देखें कि पुरजोश हैं, पुरहिम्मत है। पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें चली हैं जमहूरियत के लिए, आईनी राज के लिए, उसमें पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त रही है। एंड नॉट जस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, लेकिन जो वकला की आज़ादी, वकला की इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट थी, उसमें भी पीपल्स पार्टी आगे आगे थी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो बजट आया है, अवाम के ऊपर लगाई हुई है, ये इसको अवाम निकलेंगे और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन जो है इसको लीड करेंगे। और जजेस बहाली की तहरीक में आप लोग खिलाफ हो गए थे, नून लीग ने आपके खिलाफ एहतजाज किया था, नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने मिलकर आपके खिलाफ तहरीक चला के जज बहाल करवाए थे। आप किसका क्रेडिट ले रही हैं इस वक्त? देखिए, उसका दूसरा उसके ऊपर एक ये रात वाली तकरीर का असर पड़ गया इमरान, लेकिन जहां तक वो दूसरी बात थी, चलें, जहां आपको एक चीज मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम में जनरल मुशर्रफ का वो मैं गैर आमुल का खात्मा करना कि वज़ीर आज़म कैसे खिताब करते थे पहले, वो सुने आप जरा पहले। आज आपने अपनी बहन को बहुत बड़े एजाज से नवाजा है और उसके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो कुछ मेरे बस में है मैं वो करूंगी। अभी ये हम सब का काम है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कि हम इकट्ठा काम करें और ये कोशिश करें कि हमारे मुल्क में हर एक को इज़्ज़त नफ्स ज़िंदगी का मौका मिले। मुसालहत और अफ़ाम व तफ़हीम की मेरी ये पेशकश सिर्फ सियासी जमातों और रहनुमाओं के लिए नहीं, मैं एक कदम आगे बढ़कर उन अनासर को भी डायलॉग की दावत देता हूँ जो बदकिस्मती से इंतहा पसंदी की राह अपना चुके हैं। जब मैं असेंबली में जाता हूँ बदतमीजी करते हैं, शोर मचाते हैं। मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं मैं एनआरओ नहीं इनको दे रहा। आप जरा ज़हन सोचे जरा गौर से। कोई यहाँ डैमें बनी, कोई बड़ा क्या बना पाकिस्तान में? पहले तो मंगला डैम, तरबेला डैम, वारसिक डैम, मोटरवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए 60 सालों में जिसपे 6000 अरब रुपया कर्जा था। 10 साल में क्या हुआ इस मुल्क में जो 6000 से 30,000 पे कर्जा चला गया? ये मुकमुका हुआ था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, चार्टर ऑफ करप्शन था। फर्क नादरीन आप खुद पहचान सकते हैं। इमरान खान एक नए वजीर आज़म और तरीका ही बदल दिया खिताब का। आप खुद फैसला कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।